قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی ایک مشہور اور طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے علاقے احقاف میں رہتے تھے جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ ان کا شہر بڑا شاندار اور خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت، زبردست مال اور دولت اور بہترین زراعت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتیں دی تھی۔ یہ لوگ لمبے قد کے، مضبوط جسم والے اور بے پناہ طاقتور تھے۔ وہ بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کیا کرتے تھے، کھیتوں میں ہریالی گاتے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، مضبوط اور طاقتور۔ ان کی یہ طاقت انہیں اللہ کا شکر گزار بنانے کے بجائے غرور میں مبتلا کرتی چلی گئی۔ قوم عاد نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے بتوں کے مشہور نام صدا، حبا اور سمود تھے۔ وہ اللہ کے احکامات کو بھول گئے اور اپنی دنیاوی طاقت پر فخر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق خود قوم عاد سے تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہود، تم ہم پر جھوٹ باندھتے ہو اور ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا تم ہمیں معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی طاقت اور مال پر فخر کرنا شروع کر دیا اور کہا ہمارے جیسا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا، لیکن قوم عاد نے اس وارننگ کو سنجیدگی سے نہ لیا اور وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ قوم عاد کی نافرمانی کے بعد اللہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلی سزا میں کئی سالوں تک بارش نہ ہوئی اور ان کے کھیت سوکھ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک شدید آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ ان کے بڑے بڑے محل اور قلعے زمین بوس ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ایک شدید ہوا بھیجی جو ہر چیز کو تباہ کر دیتی تھی۔ یہ ہوا ان لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی اور وہ مر گئے۔ ان کی لاشیں ایسے ہو گئی جیسے کھجور کے گرے ہوئے درخت۔ اچھا، آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے تو یہ لوگ خوش ہوتے اور کہتے کہ بارش آنے والی ہے۔ اے ہود، تمہاری بات جھوٹی نکلی۔ لیکن بادلوں کے ساتھ ایک خوفناک آندھی بھی آتی ہے جو ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اونچے قلعے اور مضبوط گھروں کو آندھی اکھاڑ کر زمین پر گرا دیتی ہے۔ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی بچ جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جاتے وقت وہ کہتے ہیں، اس قوم کا انجام ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرے گی۔ قوم عاد کی کہانی ان لوگوں کے لیے کافی اثر انداز ہے جو خود پہ غرور اور تکبر باندھتے ہیں، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔